بڑے عرصے بعد لاہور میں نون لیگ والوں کا ایک بڑا اجتماع ہوا جی خواجہ سعد رفیق صاحب کے والد صاحب کو، وہاں پہ آپ نے بات بھی کی، وہاں پر بات سنی بھی آپ نے، تو بڑے بڑے مبصر اور بڑے بڑے قائد وہاں پر تھے جنہوں نے بات کی. آپ کو کس کی بات زیادہ پسند آئی، اور اب آپ کیا دیکھتے ہیں، نون کی سوچ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک یہ جو بات ہو رہی ہے جی مذاکرات اور خان کے لیے کوئی نہیں، مجھے ریلیف؟ نہیں لگا کہ کوئی مذاکرات میں جو گورنمنٹ میں لوگ بیٹھے ہیں وہ تو نہیں سمجھتے کہ مذاکرات سے کوئی فوراً نتیجہ نکلے گا. اگرچہ ظاہر ہے کوئی اس کو ڈینائی تو نہیں کر سکتا مذاکرات کو، جمہوری لوگ ہیں، ایک فیس ہے، لیکن اصل بات پرابلم یہ ہے کہ جو بھی تحریک انصاف جگہ لینا چاہتی ہے وہ کس کی جگہ لینا چاہتی ہے؟ نون کی. تو ظاہر ہے نون تو وہ جگہ فی الحال دینے کو تیار نہیں ہے. ہاں اصل تو یہ ہے کہ فیصلہ ساز تو پھر اوپر ہے نا. کیا وہ نون سے جگہ لے کے پی ٹی آئی کو دینا چاہتے ہیں؟ فی الحال نہیں. اور اگر نہیں دینا چاہتے تو پھر مذاکرات تو صرف یہ ہوگا کہ عمران خان خاموش ہو جائے، بنی گالا اس کو بھیج دیں اور وہ حکومت کو مان لیں، وہ پارلیمنٹ کو مان لیں، وہ فوج کے فیصلوں کو مان لیں اور ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں جو کہ کام کرتا رہے. اور اسی طرح یہ نومبر والا واقعہ جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن میں چلا جائے. اس کے بارے میں تو وہ 100% کانفیڈنٹ ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کہ اس میں پی ٹی آئی جھوٹی ثابت ہوگی. باقی رہ گئے دھاندلی کے الزامات، وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ قاسم سوری 5 سال غلط منتخب ہو کے بھی 5 سال اسمبلی میں بیٹھے ہی رہے تھے، تو وہ چلتا رہے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ سٹیٹس کو میں کوئی فوری تبدیلی کا امکان نہیں ہے. تو ایسا آپ کہہ رہے ہیں ریلیف تو کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا کہ خان صاحب؟ نہیں، ریلیف قیدیوں کے بارے میں مل سکتا ہے، دھاندلی کمیشن مل سکتا ہے، ٹھیک ہے. پارلیمنٹ کے اندر لیڈر آف دی اپوزیشن بھی اگر عمران خان خاموشی سے بیٹھیں تو شاید وہ بھی انہیں مل سکتا ہے کہ پارلیمان کے اندر جو کرنا ہے کریں. تو اس حد تک تو وہ اکاموڈیشن کے لیے تیار ہے، لیکن اس حد تک کہ بھئی اس حکومت کی چھٹی کرا کے ہمیں حکومت دے دو، جنرل عاصم منیر جو ہیں ان کے بارے میں ہم فیصلے کرنے لگ پڑیں، میرا خیال ہے اس حد تک وہ تیار نہیں ہو گیا. یہ ساری گہما گہمی میں سہیل صاحب، ایک پاکستان تحریک انصاف کے ایک صدر ہوا کرتے تھے چودھری پرویز الہی صاحب، جی، وہ رہا بھی ہوئے، وہ بھائی بھائی کوئی سنائی نہیں دی کہیں پہ کوئی گونج. کوئی ایک تو بیمار ہیں، دوسرا بڑی مشکل سے جیل سے نکلے ہیں، میرا خیال ہے ریسٹ کر رہے ہوں گے، دنیا سے ذرا الگ ہو گئے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ بتا دیں کہ آپ بھی خوش ہوتے ہیں جب یہ خبر آتی ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جناب تاریخ ہو گیا ریکارڈ اور وہاں پہ چلے گئی اور معیشت کے اشاریے اتنے اچھے ہو گئے ہیں؟ میں تو دیکھتا رہتا ہوں اور پھر باہر جا کے کوشش کرتا ہوں کہ کیا واقعی سب کچھ ٹھیک ہو ظاہر گیا؟ ہے ابھی تک اس کی جو گراس روٹ تک تو کوئی اثرات نہیں پہنچے. اور دوسرا صرف سٹاک مارکیٹ میرا خیال ہے پیمانہ نہیں ہے. پیمانہ تو یہی ہے نا کہ غربت کی لکیر میں جو ہے کتنے لوگ نیچے گئے ہیں اور کتنے اوپر آئے ہیں غربت کی لکیر سے. تو وہ تو کوئی ابھی تک کوئی ایسی فگر نہیں آئی، بلکہ یہی ہو رہا ہے کہ زیادہ غریب ہو رہے ہیں. اور باقی یہ لگ رہا ہے کہ کوئی ڈالر کی قیمت سٹیبل ہے، جو ہے کچھ نہ کچھ انفلیشن ریٹ کافی حد تک کم ہوا ہے. تو یہ 2 اچھے انڈیکیٹر ہیں جن سے پتہ لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بہتری ضرور ہو رہی ہے. حکومت سے آپ پھر مطمئن ہیں؟ اس حد تک، لیکن گراس روٹ تک بھی تو پہنچانا ہے نا. اگر مجھے فائدہ ہی نہیں ہے تو یہ فگرز دیکھ کے میں خوشی ہو سکتا ہوں آپ کی طرح.